آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ آج بھی میں آپ کے سامنے خداوند کے زندگی بخش کلام کو بیان کروں گا، اور آج کا ٹاپک جو ہے وہ ذاتی طور پر میرے سب سے پسندیدہ جو عنوان ہے، ٹاپک ہے، مضمون ہے، ان میں سے ایک ہے۔ اور بیٹا ذرا سلو بولے۔ تو آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں۔ آئے میرے ساتھ نکالیں پیدائش کی کتاب، اس کا 2 باب اور اس کی 21 آیت سے۔ اور خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی اور وہ سو گیا، اور اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک کو لیا اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا۔ اور خدا اس پسلی سے جو اس نے آدم میں سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر اسے آدم کے پاس لایا، اور آدم نے کہا کہ یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، اس لیے وہ ناری کہلائے گی، کیونکہ وہ نر سے نکالی گئی۔ اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا، اور وہ ایک تن ہوں گے۔ خداوند کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا آپ سب کے لیے باعث برکت ٹھہرے۔ آمین آمین۔ بیٹا پنکھا تھوڑا سا تیز کر دو، وہ تقریباً بند ہو چکا ہے۔ اور خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں اس بات کے متعلق آگاہی دیتا ہے کہ کس طرح سے پہلا انسان جو ہے آدم تخلیق کیا گیا، اور اس کے بعد بیٹا ان کو باہر بھیج دیں، ان کو باہر بھیج دیں، بیٹا باہر چلے جاؤ، کوئی بات نہیں۔ تو پہلا انسان آدم جو ہے وہ تخلیق کیا گیا، اور جب اسے تخلیق کر دیا گیا تو خدا نے اس بات کو دیکھا، محسوس کیا کہ اس کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے۔ کیا یہ بات خدا نے محسوس کی یا آدم کو اس بات کا احساس ہوا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آدم کو اس بات کا احساس ہوا کہ وہ اکیلا ہے، اور خدا نے اس بات کو محسوس کر لیا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے۔ یعنی خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم تنہا نہ رہیں، ہم اکیلے نہ رہیں۔ وہ ہمیں تنہائی کے لیے اس نے ہمیں نہیں بلایا، اس نے ہمیں اکیلا رہنے کے لیے نہیں بلایا۔ اس نے ہمیں کس کام کے لیے بلایا ہے کہ ہم آپس میں میل جول اور رفاقت رکھیں۔ میں کل ہی جب کلام یہاں پر سنا رہا تھا تو میں کل اسی بات کو بیان کر رہا تھا کہ بے شمار ایسے ہمارے مسیحی بہن بھائی ہیں، وہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے بیٹے پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اپنے گھروں کے اندر وہ بند کمروں میں سجدے جو ہے وہ کرتے ہیں، صبح شام دوپہر کلام پڑھتے ہیں، اور وہ کہیں بھی جانا پسند نہیں کرتے۔ وہ اپنے گھر کے اندر ہی ہر فن مولا ہو جاتے ہیں، وہ خود ہی اپنے استاد ہوتے ہیں، اور وہ خود ہی اپنے شاگرد ہوتے ہیں، وہ خود ہی اپنے روحانی باپ ہوتے ہیں، وہ خود ہی اپنے روحانی بیٹے ہوتے ہیں، اور وہ اپنی ساری عمر جو ہے وہ اسی طرح تنہائی میں گزار دیتے ہیں۔ لیکن خدا یہاں پر کیا کہتا ہے کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے۔
جیسے آج آپ یہاں پر موجود ہیں تو خدا اس طرح سے رفاقت کو اور میل جول کو پسند کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ تو ہمیں تنہائی میں نہیں بلکہ ہمیں میل جول اور رفاقت میں اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ خدا یہی چاہتا ہے اور یہی وہ خدا اپنے کلام کے وسیلہ سے بیان کرتا ہے کہ ہمارا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے۔ اور جب ہم کتاب مقدس کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر کیا لکھا ہے کہ جب ایک شخص ہوتا ہے تو وہ سرد ہو جاتا ہے، لیکن جب دو ملتے ہیں تو وہ باہم جب ملتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں؟ گرم ہو جاتے ہیں۔ اور جب آپ تنہائی میں ہوتے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ ابلیس آپ کی زندگی کے اندر، آپ خواہ کلام میں، آپ دعا میں یا اپنے علم میں، جو آپ آسمانی علم ہی جسے کیوں نہ سمجھتے ہو، اس کے اندر اپنے کڑوے بیج بو جاتا ہے۔ اسی لیے خدا رفاقت کو پسند کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ تنہائی میں ہوں، آپ ادھر نہ آتے ہوں، یا جتنے دن آپ نے یہاں پر نہیں گزارے، آپ نہیں آئے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ایمان تو رکھتے ہوں لیکن آپ نے اپنی زندگی کے اندر بہت سی چیزیں یہ سوچی ہوں کہ خدا کا کلام بھی یہ کہتا ہے، آپ نے خود کو تسلی بھی دی ہو، لیکن جب آپ آ کر ادھر رفاقت کے اندر بیان کریں گے، آپ شیئر کریں گے، تو تب جا کر جو ہے کوئی آپ کی اصلاح کر سکتا ہے۔ لیکن ابلیس آپ کو تنہائی میں دھکیلنا چاہتا ہے۔ اور پھر آگے کیا لکھا ہے کہ جب آدم کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے، اس کے اکیلے پن کو دور کرنے کے لیے کیا کیا گیا؟ اس پر گہری نیند بھیجی گئی اور اس کی پسلیوں میں سے کیا کیا؟ ایک پسلی کو لیا اور اس سے ہوا کو بنایا۔ اور جب آدم گہری نیند سے اٹھا تو اس نے ہوا کو دیکھا تو اس نے کیا کہا کہ یہ میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے۔ اور جس جگہ سے جس پسلی کو نکالا گیا تھا اس جگہ پر کیا کیا؟ آدم کے گوشت بھر دیا۔ آج یہ چند آیات، یہ چند الفاظ جو ہیں یہ بہت ہی گہرے ہیں۔ اگر میں ایک بورڈ کے اوپر اس کی ڈیٹیل آپ کو بیان کروں تو یہ ایک تکنیکی معاملہ ہے، لیکن میں اس تکنیکی بحث میں نہیں جانا چاہتا وقت کو دیکھتے ہوئے، لیکن اسے یوں بیان کروں گا کہ جب یہ لکھا گیا کہ اس کی پسلیوں میں سے ایک کو لیا اور ہوا کو دی، اور اس کے بعد اس کی خالی جگہ جو رہ گئی تھی اس جگہ پر جب گوشت بھرا گیا، اور آدم اس بات کو جان چکا تھا کہ میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، یعنی یہاں پر آدم اور ہوا ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ برابر آ گئے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہوا کا درجہ مرد سے کم ہے یا عورت کا درجہ اور مرد سے کم ہے یا بیوی کا درجہ شوہر سے کم ہے۔ اور پھر کیا لکھا ہے کہ اس کی مانند کوئی نہ ملا تھا، اس لیے ہوا کو بنایا گیا، اس لیے ہوا کو بنایا گیا۔ اس کے پاس گھوڑے کو بھی لے کر آئے، اس کے پاس گدھے کو بھی لے کر آئے ہوں گے، اس کے بعد چڑیا کو بھی لے کر آئے ہوں گے۔ کیوں؟ کیا لکھا ہے؟ کہ بڑے چرند پرندے رینگنے والے جانور تھے، پتہ نہیں کس کس کو لائے ہوں گے، بڑا اس کا دل تھا کہ اس کا دل لگا رہے، لیکن اسے اکیلا پن اس کا کوئی دور نہیں کر سکا۔ کیوں؟ کیونکہ ہوا کے اندر وہی صورت اور شبیہ تھی جس پر آدم کو بنایا گیا تھا۔ ہاللیلویا۔ یعنی آج خواہ مرد ہو یا عورت ہو، مانند کا مطلب یہ ہوتا ہے
ایک جیسا نہیں. کیا؟ ایک جیسا نہیں، یعنی ایک دوسرے کی طرح یا اس کی مانند. یہ نہیں لکھا کہ اسے آدم جیسا بنایا گیا، نہیں. کیوں یہ نہیں لکھا گیا؟ کیونکہ مانند کا مطلب ہے کہ اس کی طرح بنایا گیا، یعنی وہ جسمانی خد و خال کے اعتبار سے تو ایک دوسرے سے مختلف تھے، لیکن روحانی اعتبار سے وہ ایک ہی صورت اور شبیہ، ایک ہی زندہ خدا کے روح سے تخلیق ہوئے تھے. ہاللیلویا. تو یہاں پر یہ ہے کہ خدا کا کلام جو ہے وہ عورت اور مرد کے اس فاصلے کو کیا کرتا ہے؟ ڈینائی کرتا ہے. وہ عورت اور مرد کو برابری کا درجہ دیتا ہے. اسی لیے خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے کہ نہ کوئی مرد رہا نہ کوئی عورت رہی، نہ کوئی آزاد رہا نہ کوئی غلام رہا، نہ کوئی یونانی رہا نہ کوئی اور رہا. کیونکہ جب آپ روحانی اعتبار سے خدا کے مسا سے معمور ہو جاتے ہیں تو تب خدا آپ میں سے ہو کر بولتا ہے، خدا آپ میں سے ہو کر کلام کرتا ہے، خدا آپ کے ذریعہ سے معجزات کرتا ہے. اگر میں یہاں پر موجود ہوں تو یہ کام آپ بھی کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ عورت کو یہاں پر کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے. میں ایک جگہ پر گیا تو وہاں پر میری ملاقات جو ہے ایک ابلیس نما پاسٹر سے ہوئی. تو جب میں وہاں پر گیا تو وہاں پر پاسٹر صاحب کی وائف، دوسرے پاسٹر صاحب جو اس چرچ کے خادم تھے، رہنما تھے کلیسیا کے، تو ان کی وائف جو ہیں وہ بھی پیچھے جوتی اتاری اور سٹیج پر آ گئے. اور وہاں پر جو ابلیس نما پاسٹر تھا، خادم تھا، وہ کہنے لگا کہ یہ گناہ ہے، عورت کو کبھی بھی مرد کے برابر درجہ حاصل نہیں ہے. تو میں نے فوراً کہا میں آپ کی بات کی نفی کرتا ہوں. جب روح القدس آتا ہے تو وہ اس بات کو نہیں دیکھتا کہ یہ مرد ہے کہ عورت ہے. خدا دونوں سے روح کے پھلوں کا اور نعمتوں کا وعدہ کرتا. خدا اپنے روح کا مسا اس بات کو دیکھ کر نہیں دیتا کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے. اور جب خدا یہ کہتا ہے کہ تم میری کیا ہو؟ دلہن ہو، تو کیا دلہن عورت ہوتی ہے کہ مرد ہوتا ہے؟ بتائیں. عورت ہوتی ہے. میں مرد ہوں، میں اپنی وائف کا کیا ہوں؟ دلہا ہوں. وہ میری کیا ہے؟ دلہن ہے. تو جب ہم مرد ہو کر یہ کہتے ہیں کہ ہم مسیح کی دلہن ہیں تو پھر ہم یہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ دلہن تو عورت ہے. اور ویسے بھی جب ہم یہ کہتے ہیں تو پھر ہم عورت کے اوپر جو ہے اس کے درجہ کو کم کیوں گردانتے ہیں؟ آج ہمارے ملک پاکستان میں جو ہے وہ یہ تمام چیزیں پائی جاتی ہیں. اور لیکن اس میں قصور صرف خادمین کا نہیں ہے، عورتوں کا بھی ہے، بہنوں کا بھی ہے. اگر آج کوئی بہن پورا پراپر طریقے سے خدا کے کلام کو جانتی ہو، روح سے معمور ہو، تو وہ جنازہ نہیں پڑھائی کہے گی کہ میں تو کدی نہیں دیکھا کسی بڈھی نے جنازہ پڑھایا ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ کے ذہن بند کر چکا ہے. کون؟ وہ خادم جو شیطان نما ہیں، اور انہوں نے کبھی بھی آپ کو آپ کے اختیار کے متعلق جو ہے آگاہی نہیں دی. تو یہی بات ہے کہ جب تک آپ اپنے اختیار کو نہیں سمجھیں گے، جب آپ مسیح میں اپنی پوزیشن کو نہیں جانیں گے، آپ مسیح میں اس کے اختیار کو حاصل نہیں کریں گے، اپنی اہمیت کو نہیں جانیں گے. جس طرح سے پیدائش اس کے ان آیات مقدسہ کی میں نے تلاوت کی کہ آپ کہ ہوا کس کی مانند تھی؟ آدم کی مانند تھی. اور آدم اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ یہ میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے. یعنی میری جتنی بھی ہڈیاں ہیں ان میں سے ایک ہڈی میری یہ ہے. یعنی اگر مجھے اپنی تکمیل چاہیے تو میرے پاس جو ہے عورت کا ہونا بے حد ضروری ہے.
اور اگر کوئی مرد اس بات پر فخر کرتا ہے کہ میں مرد ہوں، شکر ہے میں بڈھی نہیں ہے گا، تو وہ یاد رکھے کہ کبھی بھی جو ہے عورت کے بغیر وہ بھی مکمل نہیں ہے۔ اگر کوئی مرد ہے اور وہ عورتوں کی طرح روح القدس سے حاملہ ہونا نہیں جانتا، تو بھی اس کا مرد ہونا بھی بے فائدہ ہے۔ اور یہی بات ہے کہ خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں یہی بیان کرتا ہے کہ خدا نے ہمیں برابر بنایا، ہمارے اندر اس نے جو نتنوں کا دم، ہمارے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا ہے، وہ مرد اور عورت دونوں کے درمیان کے اندر موجود ہے، اور اس کی صورت اور شبیہ دونوں میں موجود ہے۔ لیکن آج جو رویہ منفی طور پر دیکھنے کو ملتا ہے وہ کیا ہے؟ آج منفی طور پر یہ رویہ دیکھنے کو ملتا ہے، گھروں میں چلے جائیں، بندہ بڈھی دے اوتے رو پا رہا ہوندا ہے، تینوں کیڑی عقل ہے۔ اور ایک اور بڑی ایک بےہودہ سی بات ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے کہ کہندے نے کہ بڈھی دی عقل کھوتی چ ہوندی، دو چار پے نہ جان، وہ سیدھی نہیں ہوندی، سال دے وچ ایک باری ٹھوک دو تے چنگا ہوندا ہے۔ یہ عام ہمارے معاشرے میں پائی جانے والی سوچ ہے، اور ابھی تک یہ سوچ پائی جاتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جب آپ یہ سوچ رکھتے ہیں کہ عورت کا درجہ کم ہے اور میں مرد ہونے کے ناطے میرا درجہ بلند ہے، تو یاد رکھیں کہ پھر آپ عورت پر کیا کر رہے ہیں؟ حکومت کر رہے ہیں۔ اور کئی ایک پاسٹر صاحب ہیں مرحوم، وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، پتہ نہیں کیا بنا ہوگا ان کا اوپر جا کر، مجھے نہیں معلوم، لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ مرد حکومت کے لیے بنایا گیا ہے عورت پر، اور انتہائی بزرگ پاسٹر تھے وہ، مجھ سے عمر میں بھی بڑے، خدمت میں بھی بہت زیادہ تھے۔ میں نے فوراً ان کو روکا اور بڑی عزت اور بڑے احترام سے میں نے انہیں یہ کہا، میں کیا بول رہا ہوں بتائیں ذرا، کہ پاسٹر تھے، وہ بڑے بزرگ تھے، اب وہ اس جہان فانی سے رخصت کر چکے ہیں، پتہ نہیں اب وہ کہاں ہوں گے، مجھے نہیں پتا، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے کیا کہا کہ مرد کو، اب مجھے کیا کہہ رہے ہیں، مرد کو حکومت کے لیے بنایا گیا ہے کہ وہ عورت پر کیا کرے؟ حکومت کرے۔ میں نے کہا یہ آپ جسمانی بات کر رہے ہیں کہ روحانی بات کر رہے ہیں؟ کائنڈلی مجھے بتا دیجئے گا۔ انہوں نے کہا کہ عورت جو ہے اس پر حکومت ہم کر سکتے ہیں کیونکہ خدا کا کلام بیان کرتا ہے، ہم اس کے آرڈر دے سکتے ہیں، ہم اس کو ہم اس کے حکم کو نہیں بلکہ ہم حکم اسے دے سکتے ہیں۔ میں نے کہا یعنی عورت مغلوب ہونے کے لیے ہے اور مرد غالب رہنے کے لیے ہے؟ انہوں نے کہا جی بڑے آپ پادری انیل صاحب آپ بڑے سمجھدار ہیں، آپ بہت جلدی میری بات سمجھ گئے۔ میں نے کہا جی بالکل، لیکن اب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں نے کہا کتاب مقدس کھولیں، اس حوالہ کو پڑھیں۔ جب انہوں نے کھولا اور پڑھا تو میں نے کہا کہ یہ وہ تمام باتیں ہیں، پہلے ایک دوسرے کی مانت ہے، اور وہ اپنی صورت اور شبیہ کو، وہ اپنے ایک حصے کو عورت میں دیکھتا تھا، اور عورت جو ہے وہ اپنا ایک حصہ مرد میں پاتی تھی، اور دونوں ایک دوسرے کے برابر تھے اور محبت میں گرفتار تھے۔ وہاں پر اونچ اور نیچ نہیں تھی، وہاں پر دونوں ایک دوسرے کو اہمیت دیتے تھے۔ جس طرح سے وہ خود سے محبت رکھتا تھا اسی طرح سے وہ ہوا سے، اور ہوا جو ہے وہ خود سے جیسے محبت رکھتی تھی وہ آدم سے محبت رکھتی تھی۔ اس میں کم حکومت کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن جیسے ہی انسان سے گناہ ہوا تو اس کے بعد خدا نے کیا کہا کہ مرد اپنی بیوی پر کیا کرے گا؟ حکومت کرے گا۔ یہ فخر کی بات نہیں ہے، یہ بگڑی ہوئی سوچ کی بات ہو رہی ہے۔ خدا جانتا تھا کہ اب وہ بات نہیں رہی، لیکن آج بھی ایسے کئی ہم جوڑے دیکھتے ہیں، ہم میاں بیوی دیکھتے ہیں کہ وہ کبھی بھی حکومت جیسا رویہ اختیار نہیں کرتے، ان کے مرد نہیں کرتے۔ ان کے گھروں کے اندر بھی یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ مرد اور عورت کا کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر مرد اچھا ڈیسیجن لے سکتا ہے تو عورت بھی لے سکتی ہے۔
اگر مرد اکیلا گھر چلا سکتا ہے تو عورت بھی چلا سکتی ہے۔ ایک دفعہ یہاں پر ایک واقعہ میں بتاتا ہوں۔ میں ایک پرائیویٹ جگہ پر جاب کرتا تھا، تو وہاں پر مجھے فون آیا، میرے ریلیٹیوز نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ انیل صاحب آپ کہاں پر ہیں؟ میں نے کہا کہ میں تو اس وقت اپنی جاب پر ہوں۔ تو کہتے اوہو آپ کو کہا تھا آج آپ چھٹی کر لیں یا جلدی آ جائیں۔ میں نے کہا سوری مجھے یاد نہیں ہے، مجھے یاد کروا دیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ آپ کو کہا تھا کہ آج شام کو جو ہے وہ ایک خاندانی پنچایت بیٹھے گی، ایک فیصلہ کرنا ہے، فلاں کسی کا ایک ایشو تھا، تو وہاں پر آپ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو میں نے کہا کوئی ایسی بات نہیں، اگر میں نہیں ہوں تو میری بیوی تو گھر پر ہے، آپ اسے لے جائیں۔ انہوں نے کہا او بھاجی چھڈو، او بڈھی ہے یہ، او بندیاں دی گل بندیاں دی ہوندی ہے، مرداں دی گل ہے اوے اسی بندے۔ میں نے کہا یار آپ تو بڑی گھٹیا سوچ کے مالک ہیں۔ میں نے کہا آپ خدا کے کلام کو نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا آپ خدا کے کلام کو نہیں جانتے کہ انسان کو جب بنایا گیا تو وہ ایک دوسرے کی مانند بنایا گیا؟ جو حکمت جو سوچ مرد کے اندر ہے وہی عورت کے اندر ہے، اور ویسے بھی عورت آپ عورت کے بغیر نامکمل ہیں۔ تو پھر جو ہے اس شخص نے انکار کر دیا۔ تو وجہ کیا تھی؟ جو آج بھی خدا کے کلام کو جانتے ہیں وہ اپنی بیویوں کو اپنے گھروں کے اندر وہی اہمیت دیتے ہیں۔ اگر جب میں ادھر آیا تو سب سے پہلے خدا کی خادمہ دعا کر رہی تھی۔ ایسا نہیں ہے، ہم دونوں برابر ہیں، جو خدا اس میں ہے وہی خدا مجھ میں بولتا ہے۔ خدا نے ہمیں ایک جیسا بنایا ہے اور برابر بنایا ہے۔ تو یہی بات ہے کہ خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں اس بات کی آگاہی دیتا ہے۔ اور جب ہم پہلا کرنتھیوں غالباً اس کا 11واں باب ہے اس کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر کیا لکھا ہے؟ ہر مرد کا سر کون ہے؟ مرد کا سر مسیح ہے۔ اور مرد جو سر ڈھکے ہوئے دعا کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے سر کو کیا کرتا ہے؟ بے حرمت کرتا ہے یا بے عزتی کرتا ہے اپنی، جو بھی آپ اسے کہہ لیں پھر۔ تو کیا آج مرد کا سر ڈھانپ کر دعا کرنا بری بات ہے؟ بتائیں مجھے ذرا، جی بتائیں، آپ بتائیں مجھے، آپ بتائیں، جو سن رہا تھا وہ بتائیں۔ مرد کا سر ڈھانپنا کیا وہ شرم کی بات ہے؟ نہیں، دیکھا ہے اگر مسیح مرد کا سر ہے پھر دیکھا جائے تو نہیں۔ کیا نہیں ڈھانپنا چاہیے کہ نہیں ڈھانپنا چاہیے؟ نہیں۔ اچھا جی دنیاوی لحاظ سے تو برا سمجھتے ہیں لوگ سر ڈھانپنا۔ جی میں بتاتا ہوں، آپ نے شاید میری بہت سی ویڈیوز نہیں دیکھی جہاں پہ میں نے نمازیوں والی ٹوپی پہن کر بھی کلام سنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کبھی ہوا تو میں آپ کو کر کے بھی دکھا دوں گا۔ کوئی بے حرمتی نہیں ہوگی۔ کیا ہے؟ کوئی بے حرمتی نہیں ہوتی۔ بات یہ ہے کہ جب اگر میں مرد ہوں، میرا سر کیا ہے؟ مسیح ہے، میرے اوپر کون ہے؟ مسیح ہے، لیکن اگر میں سر ڈھانپ دیتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں مسیح کو کیا کر رہا ہوں؟ اپنا سر نہیں سمجھ رہا، یعنی میں مسیح کو ہٹا کر کسی اور تعلیم سے کسی اور کے سائے کے اندر آ رہا ہوں، یعنی مسیح کا مخالف ہوں۔ لیکن اگر میں کیپ پہن لیتا، آج آپ کا بشپ نہیں پہنتا کیپ، آج یہودی کیپ نہیں پہنتے، کیا یسوع چادر لے کر دعا نہیں کرتے تھے؟ تو کیا وہ بے حرمتی کرتے رہے؟ وہ تو بے عیب تھے۔ تو بات یہ ہے کہ جو مرد اگر سر ڈھانپتا ہے، بعض ملکوں میں روایت ہے، یہودیوں میں آج تک روایت ہے
रवायत है। याद रखें ये हुक्म नहीं है। क्या है? क्या काहिन जो है बाइबल के अंदर अमामे से सर नहीं ढांपते थे? ढांपते थे। बात है कि वो इस बात को समझते हैं, जो आज सर ढांपते हैं वो ये कहते हैं कि वो अपने आप को मसीह की ताबेदारी में गर्दानते हैं। लेकिन जो पौलुस बयान कर रहा है वो ये है कि कोई मर्द अपने अगर सर को ढांपता है तो वो बेहुरमत करता है, मतलब मसीह को हटाकर किसी और तालीम को, किसी पुट्ठे सीधे पादरी को अपने सिर पर चढ़ा लेंदा है, वो गुनाह करता है, वो बेहुरमत करता है। आगे क्या लिखा है कि कोई औरत अगर बेसर ढके हुए दुआ करती है तो वो भी क्या करती है? अपने सर को बेहुरमत करती है। क्या औरत का भी सर पर दुपट्टा लेना लाजमी है? नहीं है जी, फर्ज नहीं है। बताएं। अच्छा, मैं बता, वहां पर लिखा है कि अगर औरत अपने नंगे सर को से इबादत करती है, दुआ करती है या इबादत में जाती है, तो वो भी सर के अपने सर को क्या करती है? बेहुरमत करती है। और वो किसके बराबर है? सर मुंडी के बराबर है, गंजी औरत के बराबर है। तो बात ये है कि आज भी याद रखें कि ये कोई हुक्म नहीं है, ये एक दस्तूर है। औरत का इबादत के दौरान सर ढांपना लाजम नहीं है। हाँ, अगर औरत भी अपना सर ढांपती है तो वो भी मसीह की ताबेदारी को जाहिर करती है। लेकिन अगर आप बुक्कल मार लो, सिर ते दुपट्टा लै लो ते वही दुपट्टा लपेट के किसी होर वाल टुर जाओ तो इज्जत है? आप तो वैसे ही बेहुरमती कर रहे हैं। होता है ऐसे, वही दुपट्टा सिर ते हुंदा ते वही बुक्कल मार के मुंह लखाया हुंदा, कोई वेख ही ना लवे सानू इधर उधर जांदे। तो बात ये है कि औरत का भी सर ढांपना जो है वो बुरी बात नहीं है, लेकिन ये लाजम नहीं है। अलबत्ता मसीह की कवरिंग में होना बहुत ज़रूरी है। इस कलाम से सर ढांपना बहुत ज़रूरी है, मर्द का भी और औरत का भी। अगर ऐसी बात होती सारी उम्र इतने साड़ी बुढ़ियाँ दुपट्टे लै लै के थक जांदियां ने, तो जेडे दुपट्टे नहीं लैंदियां साढ़े तो बहुतियां आगे निकल जाती। जॉयस मैर दुपट्टा लेती है आपके, तुसी इत्थे बैठे तो वो कितने पहुँच गई? क्या खुदा उसके साथ नहीं है? उसके साथ भी है। तो बात ये है कि अगर कल को मैं दुपट्टा नहीं कहूँगा, शॉल कहूँगा, कि अगर मैं इधर टोपी पहन कर आ जाऊँ या कीपा पहन लूँ या मैं तालीद ओढ़ लूँ, तो मैं आपके सामने दुआ करूँ या आपको कलाम सुनाऊँ, तो आपको तालीद की ज़्यादा परवाह है कि जो मैं कह रहा हूँ उसकी परवाह है? उसकी परवाह है। मैं यहाँ टी शर्ट पहनूँ, मैं घुटनों तक हाफ पहन कर आपको सुनाऊँ, आपको मेरे कपड़ों से क्या लगे? बात तो है कि जो मैं कह रहा हूँ उसको पूरा अमल करो। कि मेरी टोपी देते रहोगे, पादरी पता नहीं मस्जिद उठ के आ गया, मौलवी है कि पादरी है। तो बात ये है, तो जब पौलुस भी इस बात को बयान कर रहा है, रूह कुद्दस की हदायत से बयान कर रहा है, वो क्या कह रहा है कि मर्द हो या औरत हो, बात है कि दोनों मसीह की फर्मा बरदारी में होने चाहिए। वहाँ पर वो कम दर्जा नहीं दे रहा। अक्सर लोग कहते हैं औरत का सर मर्द है, बेशक ठीक है, बहरहाल ये एक गहरा भेद है, ये रूहानी बात है। लेकिन बात यह है कि खुदा का कलाम मर्द और औरत को कम या ज़्यादा नहीं बयान करता। हालेलुया। तो आखिर में मैं यही कहूँगा कि एक चंद दिन पहले जिस दिन हमारी रफाकत थी मसीही, तो मैंने अपनी वाइफ के पाँव धोए। किसको पता? हाँ जी, मैंने अपनी वाइफ के पाँव धोए। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ने फेसबुक तो लई तस्वीर ते ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ गाना लाता, मैं जोरू का गुलाम बन के रहूँगा। वो अभी भी मेरे पास पड़ा, मुझे एक पादरी ने भेजा, कहता पादरी साहब है देखो,
اور سارا دن سوشل میڈیا پر میری تصویر کی وہ کنڈیشنز بناتے رہے، ڈفرنٹ اوپر عجیب عجیب تحریریں لکھتے رہے، اچھی بھی لکھتے رہے، بری بھی لکھتے رہے، ٹھیک ہے، کئی کہتے ہیں پادری کا دماغ خراب ہو گیا اب بڈی کے پیر پہ ہو رہے واٹ، یہ کیا ہے؟ یہ جہالت ہے، یہ شیطانیت ہے۔ یہ بات ایک دم سے ہم ہنس تو پڑتے ہیں، ٹھیک ہے، مجھے بھی ہنسی آ گئی، لیکن اس بات کو سوچیں کہ وہ لوگ کتنی تاریکی میں ہیں۔ کیا وہ لوگ کلام کو نہیں پڑھتے؟ کیا دبورہ انصاف نہیں کرتی رہی اسرائیل کا؟ کیا دبورہ کے پاس لوگ مشورہ لینے نہیں آتے؟ آپ مجھے بتائیں، میں نے آپ کو کبھی مشورہ نہیں دیا۔ خدا کی خادمہ ادھر آتی ہیں، کیا آپ رہائی نہیں پاتے؟ کیا خدا یہ دیکھتا ہے؟ کیا بندہ ہے بہت ہی سمجھ ہے؟ جب خدا فرق نہیں رکھ رہا تو یہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ مجھے کبھی بھی ان لوگوں پر غصہ نہیں آتا، مجھے افسوس ہوتا ہے ایک خادم، ایک رہنما ہوتے ہوئے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ کتنی گمراہی میں ہیں، یہ لوگ اہمیت کو نہیں جانتے۔ تو بات یہ ہے، سنڈے میٹھا میٹھا ہے، بہادر کا ویڈیو ہمارا بادل ختم ہوتا پہلے۔ اچھا، بات یہ ہے کہ اگر میں نے ان کے پاؤں دھوئے، اور سوال کیا کرتے ہیں، کہتے بائبل میں کے مطابق یہ غلط ہے۔ میں نے کہا بھائی کیسے غلط ہے؟ کہتے یسوع نے کہاں کسی عورت کے پاؤں دھوئے؟ میں نے کہا یہاں بات عورت اور مرد کی نہیں ہے، بات ہے شاگرد کی، کہ شاگردوں کے پاؤں دھوئے۔ ہمارے لوگ اتنے لفظوں کے غلام ہیں لیکن روح کے غلام نہیں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو یا تو شیطانی مسا سے بھرپور ہوتے ہیں تو یا لفظوں کے غلام ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا، میں نے خیر اسے جواب نہیں دیا کیونکہ انہوں نے مجھ سے دوبارہ رابطہ نہیں میرا ہو سکا۔ تو بات میں آپ کے لیے یہ کہنا چاہتا ہوں، انہوں نے سوال اٹھایا لیکن خدا شاید اسی لیے یہ کرنا چاہ رہا تھا تاکہ آپ لوگ بھی جانیں۔ یسوع نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے، یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ وہاں مرد تھا کہ عورت تھی۔ خدا کی خادمہ وہ میری بیوی بھی ہیں، میری وائف ہیں، میرا شریک حیات ہیں۔ خدا نے ہمیں ایک پاک بندھن میں جوڑا ہے، ہم نے عہد و پیمان باندھے ہیں ساری عمر کے لیے، وہ ایک الگ پہلو ہے۔ لیکن روحانی اعتبار سے وہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو وہ مجھ سے جانتی ہیں، مجھ سے پوچھتی ہیں، تو وہ ایک شاگرد کی طرح بیٹھ جاتی ہیں اور مجھ سے سوال کرتی ہیں۔ تو میں خود ان کے اگر پاؤں دھو رہا ہوں تو وہاں پر میں ایک شاگرد کو پاؤں دھو کر بتا رہا ہوں کہ تم نے بھی عاجزی کو اسی طرح سے آگے قائم رکھنا ہے۔ اور دوسری تصویر، وہ بھی ان کے ہاتھ نہیں لگی، دوسری تصویر میں کیا ہو رہا ہے، وہ میرے پاؤں دھو رہی ہیں، وہ میرے پاؤں دھو رہی ہیں۔ تو وہاں پر کیا ہے، وہ چیزیں جن پہ مجھے عبور نہیں ہے یا مجھ میں کمی ہے، میں ان سے سیکھتا ہوں۔ ہاللیلویہ۔ تو یہی بات ہے کہ وہاں پر میں شاگرد بن جاتا ہوں۔ اب کہنے والے یہ بھی کہیں گے اے چنا ڈرامہ، آپ ہی استاد تھے آپ ہی شاگرد۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، روحانی سوچ ہونی چاہیے۔ جب آپ روحانی عالم میں سوچتے ہیں تو تب آپ لفظوں کے غلام نہیں رہتے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر مرد دلہن بن سکتا ہے تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا یسوع آپ کا دوست نہیں ہے؟ وہ آپ کا بھائی نہیں ہے؟ وہ آپ کا دلہا نہیں ہے؟ تو بھائی دلہا کی میں بن سکتا ہے؟ یہ کی میں گل ہوئی بہت ہے نا۔ ہر چیز کو کا ایک گہرا بھید ہے۔ تو یہی بات ہے کہ آپ خوش قسمت لوگ کہ جو یہاں پر آتے ہیں اور خدا کے کلام کی روحانی باتوں کو سیکھتے ہیں اور سنتے ہیں
اور سمجھتے ہیں. ہاللیلویا. کبھی ارد گرد دیکھیں, کبھی اپنے ارد گرد غور کریں کہ آپ بہتوں سے اچھے ہیں, لیکن اس میں غرور نہیں, عاجزی کو اپنائیں. جو اندھیرے میں ہیں انہیں بھی لے کر آئیں, انہیں بھی کلام کی باتیں سنائیں, انہیں یہاں پر لے کر آئیں, انہیں کہیں آئیں ہم باہم مسیح کے بدن کو اور زیادہ مضبوط بنا دیتے ہیں. ہاللیلویا. خدا آپ کو اسلام کے وسیلہ سے برکت دے. آمین.